لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں بہت ڈیموٹیویٹ ہو گئی تھی, ڈر گئی تھی. لیکن کی ٹیم نے فرسٹ ٹائم آج تک ہسٹری بنائی ہے, فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا ہے وہاں پہ, اور میں فرسٹ فیمیل سائیکلسٹ ہوں JNK سے جس نے نیشنل گیمز آف انڈیا میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. مجھے 2-3 کلومیٹر تک چل کے ساتھ آتے تھے, میں سائیکل پہ ہوتی تھی, وہ چل کے ساتھ آتے تھے مجھے, تاکہ مجھے باتیں نہ سننی پڑے, تانے نہ سننے پڑے لوگوں سے. یہ ہوتا تھا کہ اس نے نیٹ کوالیفائی کر لیا, او مائی گاڈ, بہت بڑی اچیومنٹ. اتنے گندے کمنٹس آتے تھے کہ اپنے باپ کا یہ کیا ہے, آپ نے وہ کیا, اپنے باپ کے نام کو روشن نہیں کرے. تو بالکل جو میدان میں آئے گا اس کو گرانے کے لیے لوگ بنے ہی بنے ہوتے ہیں. ایک MP کی لڑکی تھی, تو انہوں نے بولا, وہ جونیئر تھی, تو انہوں نے بولا دیدی آپ میری بائک چلا لو, کوئی بات نہیں. سب سے ٹف وہ مومنٹ تھا میرے لیے. While we are just talking about the support schemes in Jammu and Kashmir, we had a number of athletes from Jammu and Kashmir who is representing the country India, as well as their states, as well as their UTs. Among them, we had one of the cyclists with us, namely Ulfat Mushtaq. We welcome you first. تھینک یو سو مچ. آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, حال ہی میں جو ہے اسمتا لیگ کا جو ایک چیمپئن شپ چل رہا تھا, تو اس میں جو ہے آپ نے 10ویں پوزیشن حاصل کی ہے اور دوسرے میں 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے. پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ابھی اگر ہم اوورآل بات کریں جموں کشمیر کی یا پورے انڈیا کی, سپورٹس انفراسٹرکچر کی بات کریں, ڈیولپمنٹ کی بات کریں, چینجز کی بات کریں, بہت سارے ایسے ایتھلیٹس ابھر کے آ رہے ہیں. کیا کچھ کہنا چاہیں گے, آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, حالانکہ آپ اس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں جہاں سے آپ فرسٹ ایسی ایتھلیٹ ہیں. آپ اپنی زبانی بتا دیجیے. جی السلام علیکم, میرا نام الفت مشتاق ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی, میں ایک ایسے گاؤں فار فلنگ ایریا سے بلانگ کرتی ہوں جس کا نام بڈن رفیع آباد ہے, جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو اگر بات کریں گے مطلب سپورٹس کی, تو میں پہلی وہاں کی سپورٹس کی لڑکی ہوں, چاہے وہ بوائز کی بات کریں ہم یا گرلس کی. میں پہلی لڑکی ہوں اپنے ایریا کی جو کہ ابھی اپنے اسٹیٹ کو, UT کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ایسے کھیلوں میں, نیشنل لیول کمپٹیشنز میں. تو ابھی ریسنٹلی ہمارا جو کرکشیتر ہریانہ میں ایونٹ ہو رہا تھا, کھیلو انڈیا اسمتا وومنز لیگ, جس میں جو ہے کہ JNK کی ٹیم نے فرسٹ ٹائم آج تک ہسٹری بنائی ہے, فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا ہے وہاں پہ. اور ہم دیکھیں تو 5 لڑکیاں ہم ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے تھی, اور 5 لڑکیوں نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی وہاں پہ ڈفرینٹ ایج کیٹیگریز میں. تو بہت اچھی پرفارمنس رہی وہاں پہ, کیونکہ مطلب باقی سب بولتے ہوں گے کہ 10th پوزیشن آئی ہے تو یہ کون سی مطلب اچیومنٹ ہے. بٹ اگر ہم دیکھیں گے, ہم اپنے ٹریننگ سیشن کو دیکھیں گے, ہم اپنے اکوپمنٹس کو دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس, تو وہ ہمارے لیے جو 10th پوزیشن ہمارے لیے وہ میڈل کے برابر میں ہے. کیونکہ ایک تو جو سائیکلنگ ہے بالکل لڑکیاں اس سے دور تھی, تو دھیرے دھیرے کر کے ہر ایک سپورٹس میں ابھی لڑکیاں آگے آ رہی تھی. تو شکر الحمدللہ سائیکلنگ میں بھی اب لڑکیوں نے اپنا نام کمانا اسٹارٹ کیا. تو یہ ایسی مطلب ایک چیمپئن شپ تھی جس کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم ملا گرلز کو. ابھی تک ہم دیکھیں گے, میں فرسٹ فیمیل سائیکلسٹ ہوں JNK سے جس نے نیشنل گیمز آف انڈیا میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو وہاں پہ بھی اس ٹائم بھی ایک ہسٹری کریٹ ہوئی تھی JNK UT کے لیے. تو ایسے ہی اس ٹائم پھر سے ایک بار سیم ویسا ہی ہوا, JNK کی ٹیم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے گئی, JNK کی ٹیم نے وہاں پہ اچھی پرفارمنس دکھائی نارتھ انڈیا زون میں. تو بہت اچھا لگتا ہے ایسے جب پلیٹ فارمز ملتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے فیسلٹیز کی, تو دھیرے دھیرے کر کے ہر ایک سپورٹس میں, ہر ایک گیم میں اپنا مطلب آگے ہو رہا ہے, اپنے آپ خود سے ہی اب مطلب جو ہم دیکھیں گے کہ امپرومنٹ آ رہا ہے. تو فیسلٹیز بھی اب دھیرے دھیرے کر کے ہمیں اچھی خاصی پرووائڈ ہونے لگی ہے. آنے کی کوشش کریں گے آپ پہ. ایک امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, حالانکہ آپ اس ایریا سے آتے, اس ایریا سے نکلنا, باہر آنا, سب سے ڈیفیکلٹ کیا رہتا ہے ایک فیمیل کے لیے؟ سب سے ڈیفیکلٹ اگر ہم دیکھیں گے تو لوگوں کی باتیں, اور جو ہر ٹائم سننی ہی پڑتی ہے, لیکن میں نے ہر ٹائم وہ اگنور ہی کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لائک جب میں ٹریننگ کے لیے نکلتی ہوں تو میرے لیے بہت ٹف رہتا ہے ٹریننگ کے لیے نکلنا, کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں, مجھے اکیلے سائیکل لے کے نکلنا پڑتا ہے, اور پورا جو ہے سمسان ایریا ہوتا ہے. تقریباً 5 کلومیٹر تک میرا پورا جو باغوں کے بیچ میں سے میرا راستہ ہو کے جاتا ہے, اور وہاں سے نہ کوئی بستی ہے, نہ کوئی ٹریفک کا مومنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو پورا سمسان ایریا کراس کر کے مجھے 5 کلومیٹر نکل کے پھر آگے جانا پڑتا ہے ہائی وے کے لیے.
تو وہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے جو لائک میرے لیے ٹریننگ کا سیشن رہتا ہے وہ بہت ٹف رہتا ہے میرے لیے. صبح نکلنا ہے, ایوننگ میں نکلنا ہے, مڈ سیشن میں نکلنا, تو وہ میرے لیے بہت ٹف رہتا ہے. اگر ہم دوسرے سائڈ سے دیکھیں گے کہ لوگوں کے بارے میں, تو وہ ہر ایک لڑکی کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ لائک ابھی میں سائیکل لے کے نکلتی ہوں, میری جرسی لگا کے مجھے ہوتی ہے, ہیلمٹ لگا کے ہوتا ہے, تو سب دیکھتے ہیں کتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں, جج کیسے. کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب کمنٹ آتے رہتے ہیں. تو مجھے پھر مطلب بہت بار اتنا امبیرس ہوتا تھا, اتنا ڈر لگتا تھا. تو پھر میں نے کسی ٹائم پہ یہ بھی سوچا تھا نہیں میں سائیکلنگ میں نہیں جاؤں گی. تب تک میں نیشنل گیمز کے لیے نہیں گئی تھی, تو میں نیشنل کی تیاری کر رہی تھی. نیشنل 29 نیشنل چیمپئن شپ ہونے والی تھی, تو میں اس کی تیاری کر رہی تھی. تو پھر میں نے ایک دم کوئٹ کرنے کا سوچا کہ نہیں سائیکلنگ میں تو نہیں جاؤں, کیونکہ سائیکلنگ کی جرسی ایز کمپیئر ٹو ادر گیمز بہت ٹائٹ جرسی رہتی ہے. تو پھر مطلب لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی, ڈر گئی تھی. لیکن پھر میرے جو فادر صاحب ہیں وہ مطلب مجھے 2-3 کلومیٹر تک چل کے ساتھ آتے تھے. میں سائیکل پہ ہوتی تھی, وہ چل کے ساتھ آتے تھے مجھے, تاکہ مجھے باتیں نہ سننی پڑے, تانے نہ سننے پڑے لوگوں سے. تو پھر جا کے میں اپنا ٹریننگ سیشن کمپلیٹ کرتی تو تھی. یہ جو آپ کی جرنی رہی ہے جس میں اتنی ساری ہرڈلز اینڈ ڈیفیکلٹیز دکھ رہی ہے ہمیں, تو کیا کچھ امپورٹنٹ تھا اس میں جس نے آپ کو اتنا بوسٹ کیا, نہیں بولا کہ نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے؟ میری فیملی کا سپورٹ, میرے فرینڈس کا سپورٹ. مطلب مین اگر دیکھیں گے جو ہے کہ میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت موٹیویٹ کیا. میری ایک سسٹر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, ابھی فارن میں جاب کر رہی ہے, تو وہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی. جب میں ان کو فون کر کے میں روتی تھی شام کو فون پہ, باجی آج مجھے ایسے سننا پڑا, آج وہاں پہ لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا تھا باغ کے پاس میں, تو جب میں جا رہی تھی تو انہوں نے بہت گندا کمنٹ پاس کیا, میں نہیں جاؤں گی آج کے بعد ٹریننگ کے لیے, میں نہیں کروں گی سائیکلنگ, چھوڑو میں اپنا ماسٹرس ہی دیکھوں گی, میں اپنی ماسٹرس کی پڑھائی اچھے سے کر لوں گی. تو پھر وہ مجھے جو ان کا وہ موٹیویشن وہاں سے ملتا تھا, وہ پھر مجھے دوسرے دن خود سے ہی سائیکل کو پکڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا کہ نہیں باجی نے رات کو ایسے بولا, میرے پاپا نے مجھے بولا, میرے بھائی نے مجھے بولا. ان کی شاپ وہاں مین ہائی وے پہ چلتی ہے, تو وہ نکلتے تھے اس ٹائم پہ, وہ مجھے مطلب ایسے دور سے کلیپس کرتے تھے کہ آل دی بیسٹ دکھاتے. بس وہ چیزیں مجھے موٹیویٹ کرتی تھی. میری بڑی بہن کا, میری مدر کا, مطلب ان کا جو وہ سپورٹ رہا ہے, تو وہ چیز مجھے واپس پھر موٹیویٹ کرتی تھی جب میں ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی. اگر ہم اوور آل سپورٹس کی بات کریں, دیکھیے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے سپورٹس کی. ابھی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, اپنے اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر بالکل. رہی ہے, اپنی یوٹیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کتنی چینجز لگ رہی ہے آپ کو آ رہی ہیں سپورٹس میں, اور کتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے میڈل آتے جا رہے ہیں ہمارے JNK کے لیے, یا ہماری JNK کی لڑکیاں اپنے انڈیا کے لیے میڈل لا رہی ہے, تو اس چیز کو دیکھ کے بہت ساری لڑکیاں اور انسپائر ہو کے اور جڑ رہی ہے ابھی سپورٹس کے ساتھ. بہت مطلب چھوٹی چھوٹی بچیاں ہم دیکھتے ہیں, ہر ایک مطلب 10 سال 7 سال 8 سال کی لڑکیاں ابھی میڈل لے کے آ رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں اتنا تو کنفرم لگ ہی رہا ہے کہ کنفرم ہے, لگنا کیا ہے تو ہے یہ چیز کہ ابھی JNK میں بھی, خاص کر کشمیر میں ہم دیکھیں گے کہ سپورٹس بہت آگے جا رہا ہے. سپورٹس میں مطلب جیسے ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ اس نے نیٹ کوالیفائی کر لیا, او مائی گاڈ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے ابھی کہیں نہ کہیں ان کمپٹیٹیو ایگزامس کو سپورٹس نے ٹکر دینا اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ ابھی جتنے میڈلز آ رہے ہیں, تو اس چیز کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپرومنٹ بہت ہو رہی ہے. ابھی ماحول ویسا ٹھیک ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمنٹس آنا بند ہو گئے. ابھی مطلب ہم دیکھتے تھے ابھی پہ کوئی لڑکی کا پوسٹ آتا, اس سے اتنے گندے کمنٹس آتے تھے کہ اپنے باپ کا یہ کیا ہے, آپ نے وہ کیا, اپنے باپ کے نام کو روشن نہیں کرے تو مطلب اسلام کو دبا رہی ہے. وہ مطلب ریلیجس پہ بھی کہیں نہ کہیں لڑکیوں کو دبایا جا رہا تھا. لیکن الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک گیم میں ہماری جو لڑکیاں, ہم حجاب کر کے, مطلب سائیکلنگ سب سے ٹف گیم ہے, کیونکہ جب پیڈلنگ کرتے ہیں بہت زیادہ مطلب یہ گرمی فیل ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم ابھی 5 لڑکیاں, اور 5 لڑکیاں ہم حجاب لگا کے سائیکلنگ کرتے. تو کہیں نہ کہیں ہم ان لوگوں کو بھی جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں ریلیجس کی وجہ سے دبا رہے تھے, ہم اس پہ بھی آپ لوگوں کو جواب دے رہے کہ ہم اپنے اسلام کو بھی کہیں نہیں چھوڑ رہے. ہم اپنے اسلام کو الحمدللہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلم لڑکیاں ہیں, ہمیں ہمارے دین نے کیا بولا ہے, ہم اس کو بھی فالو کریں. لیکن ہمارے دین نے یہ بھی نہیں بولا کہ لڑکیاں دب جاؤ, اندر کمرے میں بند رہو. تو اس چیز کو بھی ہم اب کور اپ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو مطلب وہ جواب دے رہے کہ ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو؟ بالکل, جو میدان میں آئے گا اس کو گرانے کے لیے لوگ بنے ہی بنے ہوتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ہر کوئی, مطلب جو گھر میں بیٹھا اس کو کون گرانے کے لیے جائے گا گھر میں, وہ تو آلریڈی گرا ہوا ہی ہے, گھر پہ پڑا ہوا ہے. تو جو آن گراؤنڈ بیس جائے گا اس کو لوگ گرانے کے لیے بیٹھے ہی ہے, باتیں کرنے کے لیے بیٹھے. لیکن اتنا ہے کہ بس اس پہ دھیان نہیں دینا, ہم نے اپنا بیسٹ کر کے دینا ہے.
سب کو جواب خود مل جائے. گرانے والے کو خود رب گرا دیتا ہے پھر جب ہم کچھ اچیو کر کے آتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے چاہے کھیلو انڈیاز کی بات کریں یا ایشین گیمز کی بات کریں, چاہے یہ اسمتا چیمپئن شپس ہوتی جا رہی ہے, مجھے لگتا ہے کافی بلڈ ہو رہا ہے. خاص کر ہم JNK کی بات کریں گے, کافی ایتھلیٹس بھی آ رہے ہیں, چاہے مینس کی بات کریں چاہے وومینس کی بات کریں. تو اس اوور آل اس کو آپ کیسے دیکھتے اس سپورٹس اتھارٹی کو جو اتنے ایفرٹس مارے یا سینٹر گورنمنٹ نے اتنے ایفرٹس مارے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کرے؟ دیکھیے اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا اس چیز کو, لائک میں جب سے نزہت گل میم آئی ہے خاص کر میں تب سے زیادہ بولوں گی, کیونکہ ایک فیمیل ہو کے وہ ایک آئرن لیڈی بن کے ابھر رہی ہے. وہ اتنے ایفرٹس لگا رہی ہے, چاہے وہ کھیلو انڈیا ہو, چاہے وہ اسکول گیمز ہو, نیشنل گیمز ہو, چاہے وہ پیرا اولمپکس ہو. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے JNK میں انٹرنیشنل ایونٹس ہونے لگے ہیں. تو مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہو کے وہ ایک عورت ہو کے وہ اتنے ایفرٹس لگا رہے کہ ہمارے سپورٹس کو وہ اتنا آگے لے کے جا رہے, اور ہم بھی ان کی وہ امید ٹوٹنے نہیں دے رہے کہیں نہ کہیں. تو مطلب کافی اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت اسٹرگل خود بھی کیے. ایک آفیسر ہو کے وہ اتنی اسٹرگل کر رہی ہے کہ وہ ہر ٹائم پہ کوشش کرتی ہے کہ میں سینٹر دیتی رہوں ہر ایک جگہ پہ, ایتھلیٹس کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتی رہوں, ایتھلیٹس کو اکوپمنٹس پرووائڈ کروں. ایون کہ ریسنٹلی میں اپنا مطلب ہر ٹائم میں اپنا ہی بولتی ہوں, اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. ریسنٹلی جب میری نیشنل گیمز آف انڈیا کے لیے سلیکشن ہو گئی تھی 29th نیشنل چیمپئن شپ پہ, تو میرے پاس اپنی روڈ بائک نہیں تھی کیونکہ وہ بہت کاسٹلی آتی ہے. میں افورڈ نہیں کر سکتی ہوں اپنے فیملی سائڈ سے. صرف وہاں پہ روڈ بائک نہیں, وہاں پہ بہت سارے اکوپمنٹس ایسے آتے ہیں جو کہ نیئر اباؤٹ 10 لاکھ بھی ٹچ کر دیتے ہیں. تو میں ایک مطلب مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. تو اس ٹائم پہ میں نے اسپانسرشپ کے لیے اپروچ کیا تھا, ہر ایک جگہ پہ میں نے اسپانسرشپ کے لیے اپروچ کیا تھا. تو میں یہ جو سیکریٹریٹ ہے جموں میں, مجھے وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا نزہت گل میم کے پاس. تو جیسے میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے بولا بیٹا آپ ایسے فرسٹ فیمیل سائیکلسٹ بنی ہو. بہت خوش تھی وہ, بہت اپریسیٹ کیا مجھے وہاں پہ. اینڈ شی ٹولڈ می دیٹ اگر آپ کو کوئی اسپانسر نہیں کرے گا, ایکچولی ان کو کال آیا تھا کسی آفیسر کا, تو انہوں نے ان کو بولا میم آپ بچی کو دیکھ لیجئے, ان کا اکوپمنٹ کچھ دیکھ لیجئے. تو میم نے ان کو ڈائریکٹ بولا کہ ہم سپورٹس کونسل سے اکوپمنٹس پرووائڈ نہیں کر سکتے ایک ایتھلیٹ کو, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایتھلیٹس باقی ہیں, میں ہی ایک اسپیشل نہیں تھی. تو میم کا ان کو ایک ہی جواب تھا, اور اس ٹائم پہ انہوں نے صرف میرا نہیں بلکہ پورے JNK پورے انڈیا کا دل جیتا, پورے انڈیا کے ایتھلیٹس کا دل جیتا. اینڈ انہوں نے ان کو جواب میں بولا کہ کوئی بات نہیں, جب اس بچی کو کوئی اسپانسر نہیں کرے گا میں ان کو اپنی طرف سے اپنے 1 month کی سیلری اسپانسر کروں گی. اور میں ان کو ایسے دیکھتی رہی. میم کی سیلری کیا ہے کیا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ان کو جو کال کرا تھا ان کے ہاتھ میں اتنے فنڈز تھے, اتنا تھا کہ وہ مجھ جیسے 50 ایتھلیٹس کو سپانسر کر رہے تھے. تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپورٹس کو کہاں سے کہاں لینا چاہتی ہے. حالانکہ اگر ہم بات کریں گے JNK QT ہیں, لیفٹیننٹ گورنر کا کیسا رول رہا ہے؟ آج تک لائک ہم کبھی ایسے ان سے ملے نہیں ہیں, لیکن ریسنٹلی میں نے LG ایوارڈ لیا ہے سائیکلنگ پہ ہی ان سے. بٹ شاید اگر ہمیں ان کے پاس جانے کا موقع ملے گا وہ ضرور سائیکلنگ کو بھی بہت اچھا سپورٹ کریں گے, وہ سائیکلنگ کو بھی بہت اچھے مقام تک آگے لے کے جانے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو باقی سپورٹس کا اگر ہم دیکھیں گے تو بہت اچھا سپورٹ رہتا ہے LG منوج سنہا سر کا, بہت ہی اچھا سپورٹ رہتا ہے ہر ایک چیز میں. بٹ ابھی تک ہم بھی نہیں ملے ان کو. میں نے بھی اپنے سائڈ سے بہت کوشش کی ہے کہ ہم ان سے ملے, اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے. ہمیں امید بھی ہے کہ ہم ان سے مل پائیں گے, جو JNK سائیکلنگ ٹیم ہے ہم ان سے ملیں گے, اور ہم بھی اپنی جو ہماری پرابلمز ہیں, ہماری جو کمیاں ہیں, ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہمیں ہیلپ بھی ملے گا ان سے انشاءاللہ. کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہیں گی اس جرنی میں جو وہ کچھ ٹف رہی ہو, اور لاسٹ میں ایک میسیج بھی دے دیجیے. ٹف میری جرنی میں یہی رہا تھا کہ جب تک میں روڈ بائک کے لیے بہت ایفرٹس کر رہے تھے, اور پھر مجھے مانگ کے لینی پڑتی تھی کس سے کہ مجھے اپنی روڈ بائک دے دو, مجھے کمپٹیشن کھیلنا ہے. تو ریسنٹلی جب میرا 30th جو ہمارا نیشنل چیمپئن شپ تھا, تو مجھے ایک MP کی لڑکی نے اپنی روڈ بائک دے دی. میں رو رہی تھی وہاں پہ, مجھے بہت زیادہ مطلب فیل ہو گیا تھا وہاں پہ, کیونکہ کسی نے مجھے بولا تھا I will give you my روڈ بائک. تو آفٹر دیٹ انہوں نے وہاں پہ نہ کر دیا. پھر میں ڈر گئی شاید میرا کمپٹیشن مس ہو جائے گا, اب میں کیا کروں گی. تو
एक MP की लड़की थी, तो उन्होंने बोला, वो जूनियर थी, तो उन्होंने बोला दीदी आप मेरी बाइक चला लो, कोई बात नहीं। सबसे टफ वो मोमेंट था मेरे लिए जब उन्होंने मुझे रोड बाइक दे दी, ऊपर से उसके पार्ट्स जो है बहुत महंगे आते हैं। बाइक जब महंगी है 4-5 लाख की, तो पार्ट्स ऑब्वियसली महंगे होंगे। जैसे मैं कंपटीशन में पहुंच गई, अभी 10-15 मिनट बाद मेरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, और रोड बाइक का एक मेन पार्ट टूट के आ गया, जिसपे गियर शिफ्ट होते हैं, जो गियर शिफ्टर था वो टूट गया, और उसका कंपटीशन दूसरे दिन था। ना मैं कंपटीशन के लिए रेडी हो पा रही थी, ना वो भी शौक थी, वो मुझे दिलासा दे दीदी कोई बात नहीं, मैं किसी और की, चलो आप अपना देख लो। तो फिर उसके बाद मुझे श्रीनगर का एक लड़का है हमारा जूनियर साइकिलिस्ट, उसने अपनी रोड बाइक दी। जैसे उसने रोड बाइक दी, अभी सीट सेट हो रही थी तो सीट टूट के आ गई, तो मेरे 6 मिनट वेस्ट हो गए थे उस इवेंट में। तो वो टफ मोमेंट रहा था मेरे लिए सबसे ज़्यादा। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज अ फीमेल एथलीट हैं आप, बाकियों के लिए क्या आप एक इंस्पिरेशन कैसे देखते हैं उसको, और क्या कुछ मैसेज उनके लिए पुट फॉरवर्ड करना चाहेंगे? मेरी मैसेज हर एक फीमेल क्या मेल एथलीट के लिए भी यही रहेगी कि सिर्फ नॉट ओनली फॉर एथलीट्स, बल्कि जो हमारा JNK का यूथ है, मेरे लिए सबसे यही मेरी मैसेज रहेगी कि आप प्लीज़ गलत कामों की तरफ खुद को ना डालिए, गलत कामों में खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में आके अपना नाम कमाइए, आप बाकी लाइक बिजनेस फील्ड्स में, एजुकेशन सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में अपना नाम कमा सकते हो। अपने जो बाप पेरेंट्स का नाम है वो बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स या बाकी गंदी चीज़ें किसी प्रॉब्लम का सलूशन है। लाइक अभी बच्चे जो है, हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि अरे मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा चाहे स्टडीज़ का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, चाहे फैमिली इशू है, चाहे फ्रेंड सर्कल का इशू है, मैं डिप्रेशन में हूँ तो सिगरेट पीना स्टार्ट किया है मैंने। ये नहीं सिर्फ बॉयज़ सिगरेट पी रहे हैं, मतलब गर्ल्स की, मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी लड़कियों को भी देखा है। तो सिगरेट, ड्रग्स, बाकी गलत चीज़ें, बाकी गलत काम, सिर्फ इन चीज़ों का सलूशन नहीं है, इन प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। आप आगे आए, मतलब हम जैसे लड़कियों को देखें, हम भी लड़कियां, हमारे घरों में भी प्रॉब्लम्स है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो हमने तो नहीं ड्रग्स या सिगरेट को चुना, हमने तो किसी गलत काम को नहीं चुना। जब हम इस चीज़ से अपना नाम, अपना डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं, अपना नाम बढ़ा सकते हैं, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। इस टाइम सिर्फ मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड नहीं कर रही है, बल्कि आपने देखा होगा रिसेंटली जब हम कुरुक्षेत्र से आ रहे थे, तो कितने ऑफिसर्स हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन पे वेट कर रहे थे। तो उससे बड़ा मतलब मेरी डिप्रेशन को, मेरी प्रॉब्लम्स को क्या और सलूशन मिलेगा, क्या और वे मिलेगा ख़त्म करने का। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ गलत कामों की तरफ मत जाइएगा, अपने माँ बाप का नाम मत डुबाइए। सपोर्ट्स में ही नहीं अपना नाम कमाना ज़रूरी है, बाकी सेक्टर्स में भी आप अपना नाम कमा सकते हो। आगे आ जाए, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचाइयों तक लेके जाइए। थैंक यू सो मच। This was the journey of Ulfat Mushtaq. We are just bringing this story right from the Sopur. With me, Peer Nasrullah. You are watching Amazing TV. Thank you so much.